السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ٹرمپ کا تضاد موقف، جب بھی جاری مذاکرات کے دروازے کھلے، امریکہ اور ایران کشیدگی میں اہم پیش رفت۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، ایران کی نئی قیادت نے جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ ٹرمپ کے مطابق جنگ بندی اسی صورت ممکن ہے جب آبنائے ہرمز کھل جائے گا اور محفوظ ہوگا، ورنہ سخت کارروائی جاری رہے گی۔ ٹرمپ کا خطاب بھی جلد متوقع ہے۔ جنگ بندی کی بات بھی، تباہی کی دھمکی بھی، ٹرمپ کا دوہرا بیانیہ جاری۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل ٹروتھ پر جاری بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی نئی قیادت نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران کی نئی رجیم پہلے سے کم شدت پسند اور زیادہ سمجھدار ہے، تاہم جنگ بندی پر غور اسی صورت ہوگا جب آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی اور محفوظ ہو۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس شرط کے پورا نہ ہونے تک امریکہ سخت کارروائی جاری رکھ سکتا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے حالات معمول پر آنے کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے کسی باقاعدہ معاہدے کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں رجیم چینج ہو چکی ہے، لیکن یہ امریکہ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اصل ہدف ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا تھا، جو حاصل کر لیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ دیگر ممالک اپنی توانائی اور دفاعی ضروریات کو خود سنبھالیں۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کا جنگ بندی کی درخواست کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی سے متعلق بیان کی تردید کر دی ہے۔ کہا کہ آبنائے ہرمز کو امریکی صدر کی مضحکہ خیز نمائش سے نہیں کھولا جائے گا۔ آبنائے ہرمز مضبوط اور مکمل کنٹرول میں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی، دشمن کو سزا ملنے تک جنگ جاری رہے گی، معاوضہ ملنے تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کو ٹیلی فون مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران جنگ سے متعلق بھی بات چیت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کو ٹیلی فون مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران جنگ سے متعلق بھی بات چیت کی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران تنازع پر گزشتہ روز پاکستانی ثالث کاروں سے بات چیت کی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ذرائع کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو امریکی صدر کا سخت پیغام بھجوایا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ کچھ امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان مطالبات میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مذاکراتی ٹیم میں جے ڈی وینس، وزیر خارجہ روبیو، اسٹیو وٹکوف، جیریڈ کشنر شامل ہیں۔ ایران کے سفیر رضا امیری نے امریکہ سمیت عالمی برادری اور ثالث کرداروں کرنے والے ممالک کے سامنے 12 اہم نکات اٹھا دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دوران ایران پر 2 بار حملے کیوں کیے گئے اور کن عوامل نے امریکہ کو جنگ کی طرف دھکیلا۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ جنگ آخر کس کی ہے اور اس کے پیچھے مالی مفادات کہاں ہیں۔ ایرانی سفیر نے خطے میں بڑھتی فوجی سرگرمیوں، مذاکرات کی سنجیدگی اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام سے متعلق ضمانتوں پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے امریکہ کی یقین دہانیوں پر اعتماد، بار بار وعدہ خلافی اور اس کے اسباب پر بھی وضاحت مانگی، جبکہ یہ بھی پوچھا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو جنگی پالیسی سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کر سکتے ہیں تاکہ ثالثی کوششوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ایران پر حملہ کیوں کیا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وضاحت دے دی۔ کہا کہ ایران بہت بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیار بنا رہا تھا۔ اس حوالے سے ایران کو کئی بار منع کیا، لیکن انہوں نے نہیں سنی۔ اس وجہ سے ایران پر حملہ کرنا پڑا۔ ہم نے ان کے میزائل بنانے اور جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے۔
सऊदी सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ़ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ दानिशमंदाना सिफारतकारी को सराहते हैं। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ी नवाफ बिन सईद अल मालकी ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों पर हमले शदीद तशवीश का बाइस हैं। जारहाना इक़दाम खुद मुख्तार रियासतों के ख़िलाफ़ बिला जवाज़ जारियत हैं। हमले आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमलों में कीमती जानी नुकसान हुआ है। रिहायशी इलाकों, शहर की तंसीबात और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। खित्ते में इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कौम से खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक़ आवाम को आगाह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कौम से खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक़ आवाम को आगाह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कौम से खिताब करेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम पैगाम। कहा कि ईरान ने कभी जंग शुरू नहीं की। क्या अमरीका इसराइल के लिए प्रॉक्सी के तौर पर मुदाखलत कर रहा है? अमरीकी अवाम से गलत मालूमात के निज़ाम से आगे देखने की अपील कर दी। मसूद पज़ेश्कियान ने ईरानी रद्द अमल को जायज़ दिफा करार दिया। शाम ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। शाम खित्ते को जंगी मैदान नहीं बनाना चाहता। शाम के सदर ने बरतानिया के पहले सरकारी दौरे पर ही वाज़े कर दिया। अहमद अल शरा ने लंदन में वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से मुलाकात की। मुलाकात में बरतानिया और शाम के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के इम्कानात पर जोर दिया गया। बकिंघम बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम ने भी शामी सदर से बकिंघम पैलेस में मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली और मुस्तक़बिल में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। पोलैंड ने अपना पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से साफ इनकार कर दिया है। पोलिश वज़ीर दिफा ने कहा है कि पैट्रियट बैटरियां और उसका असला पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद और नेटो के मशरिक़ी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये बयान उन खबरों के बाद जारी हुआ जिनमें कहा गया था कि अमेरिका जंग में पोलैंड का दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करना चाहता है। तेहरान में एक रैली के दौरान पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए गए और ईरानी शहरी पाकिस्तानी परचम उठाए शरीक हुए। शरीक अफराद ने पाकिस्तान से इज़हार यकजहती किया। पाकिस्तान शुक्रिया के नारे भी लगाए, जबकि शुरका ने दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को सराहा। एक ईरानी शहरी का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत को ईरान कभी नहीं भूलेगा और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तेहरान में रैली में शिरकत की और कहा कि मैं लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रैलियों में आता हूँ। लोगों का जोश व खरोश बुलंद तरीन सतह पर है। मेरी शमूलियत समंदर में कतरे के बराबर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।